لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب التاج والمعراج والبراق والألم ودافع البلاء والقهر والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش مشفوع في اللوح والقلم. جسمه مقدس مطهر معطر منور في البيت والحرم. مقامه قاب قوسين أو أدنى. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام القبلتين وصيلتنا في الدارين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، بل خرجت لإصلاح أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام حسین علیہ السلام کا یہ مشہور قول کہ میں سیر و تفریح کے لیے نہیں نکلا ہوں، ظلم و فساد کے لیے نہیں نکلا ہوں، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں. میرا کوئی اور راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ جو میرے نانا کا راستہ تھا اور جو میرے بابا علی مرتضیٰ کا راستہ ہے، میں اسی راستے پر چل رہا ہوں. یقیناً کل میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ یہ حسین پنجتن کی آخری نشانی جس کے بارے میں ہم تمام مسلمان اتفاق کرتے ہیں کہ پنجتن 5 ہیں، اور بتایا تھا کہ کس طریقے سے یہ پنجتن ایک چادر کے نیچے جمع ہوئے تھے، اور اس کے بعد آیت نازل ہوئی تھی. جب یہ سب کے سب چادر کے نیچے جمع ہو گئے تھے تو جبرائیل امین یہ آیت لے کر آئے تھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. یعنی پروردگار عالم کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے.
یہ ایسی مقدس ذات ہے کہ نجاست کا ان کے پاس تصور نہیں ہے، نجاست کا ان کے پاس امکان نہیں ہے، یہ معصوم ہے، منصوص من اللہ ہے۔ میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایک وقت میں کئی نبی ہو سکتے ہیں؟ ایک وقت میں کئی نبی ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ایک وقت میں کئی نبی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس مثال موجود ہے، خود جناب ابراہیم نبی اللہ ہیں اور خود جناب اسماعیل بھی نبی اللہ ہیں، خود جناب اسحاق نبی اللہ ہیں، جناب یعقوب نبی اللہ ہیں، جناب یوسف نبی اللہ ہیں۔ اس طریقے سے بہت سارے نبی ایک وقت میں نبی ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کیا امام ایک وقت میں 2 امام ہو سکتے ہیں؟ امام ایک وقت میں 2 امام ہو سکتے ہیں؟ امام ایک وقت میں 2 ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں، تو پھر حسن اور حسین ایک وقت میں ہے کہ نہیں؟ نہیں نہیں نہیں، آپ نے جواب صحیح دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد محمد والے محمد۔ نبی ایک وقت میں کئی نبی ہو سکتے ہیں، لیکن امام ایک وقت میں صرف ایک ہی امام ہو سکتا ہے۔ جب تک مولائے متقیان خود موجود رہے، حسن اور حسین کو امامت کا درجہ نہیں ملا تھا۔ جب جانے لگے دنیا سے، تب آپ نے امام حسن کو قریب بلایا اور وصیت فرمائی۔ اسی طریقے سے جب امام حسن اس دنیا سے جانے لگے تو امام حسین کو قریب بلایا اور وصیت فرمائی۔ اسی طریقے سے غرض کہ ایک وقت میں 2 امام نہیں ہو سکتے، لیکن ایک وقت میں کئی نبی ہو سکتے ہیں۔ اور نبیوں کا کام کیا ہے کہ ہم تک پروردگار عالم کی طرف سے جو چیزیں بھیجی گئی ہیں ان کو پہنچا دینا۔ امام کا کیا کام ہے کہ جو چیزیں آ چکی ہیں، جو نبوت لا چکی ہے، جو رسالت لا چکی ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ تو اب یہ ذمہ داری کس کی بنی؟ دین کو بچانے کی۔ دین کو بچانے کی ذمہ داری امام کی ہے۔ اب دین پر کہیں بھی حرف آنے لگے گا تو ذمہ داری امام کی بنی ہے۔ امام چاہیں تبلیغ دین، ہم تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور رسول بھی تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ معصوم ہیں، ہم غیر معصوم ہیں، ہم ان کے خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ایک مثال بھی ایسے تبلیغ دین رسول اسلام کرتے تھے، 1,24,000 انبیاء کرام نے کیا۔ ان کا کام کیا تھا؟ صرف بتا دو تجھے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، ہاں کتا نجس ہے، سور نجس ہے، غرض کے واجبات بھی بتا دو، محرمات بھی بتا دو، یہ ان کا کام تھا۔ اب منظر صاحب نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ نبی کا کام نہیں ہے کھڑا کر کے ان کو پڑھنا ہے، چلو پڑھو مارچ پڑھنا نہیں، یہ نبی کا کام نہیں۔ نبی کا کام ہے صرف اور صرف پہنچا دینا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہمارا رسول تبلیغ کر کر کے تھک جاتا تھا تو پھر شکایت کرتا ہے، بارے لاہور میں بہت تبلیغ کر رہا ہوں لیکن اثر نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے درمیان میں بڑے آسانی سے اور بہت جلدی سے ان ساری باتوں کو کہہ دیا جاتا ہے، ارے مولانا کی بات میں کہاں اثر ہوگا، وہ خدا وہی کر رہا ہے۔ یہ مطلب ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے لیے۔ اب بتائیے کہ آپ وہاں پر کیا منظر ہوگا؟ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، کیا ان کے زبان میں اثر نہیں تھا؟ کیا وہ وہی کام کرتے تھے کیا جو لوگوں کو منع کرتے تھے؟ تو پھر اس طرح تو پوری دنیا کو آج وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی اور پوجا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن 1,24,000 انبیاء کرام آئے، خود جناب نوح علیہ السلام کہ جنہوں نے 950 برس تبلیغ کیا ہے، 950 برس، ہم جیتے کتنا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، بس بہت زیادہ 100 سال۔
لیکن انہوں نے 950 برس تبلیغ کیا ہے اور جگہ جگہ لوگوں کو جو ہے تبلیغ دین کرتے رہے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے، ان کا تو کام ہی بس اتنا ہے۔ اور اس کے بعد جب عاجز آ گئے تو عاجز آنے کے بعد پروردگار عالم سے دستے پر دعا بلند کر دی کہ بارے اللہ بس اب ان پر تو عذاب نازل کر دے، میں نے بہت تبلیغ کر لیا۔ میں صرف اس نقطے پر لانا چاہتا ہوں، جانتے سب ہیں واقعے کو، لیکن اس نقطے پر لانا چاہتا ہوں کہ وہ پروردگار عالم کتنا رحمان اور رحیم ہے اپنے بندوں پر۔ جناب انہوں نے بدعا کر دیا، کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن ایک کام کرو کہ پہلے کچھ کھجور کے درخت لگاؤ۔ جب کھجور کے درخت لگائے جناب انہوں نے، اور وہ درخت آج دن میں نے مجلس میں کہا تھا نا، جو انسان جو چیز کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ اس سے محبت ہوتی ہے۔ بھائی مدرسہ کھولا، اسکول کھولا، کچھ بھی کھولا، لیکن جو ذمہ دار ہے اس کو 1 روپے بچے یا نہ بچے اپنے جیب سے لگائے، لیکن وہ شکایت نہیں کرنے جائے گا۔ لیکن دوسرے جو آ رہے ہیں ان کو تو چاہیے پیسہ ٹائم سے کھائے، پیسہ دو اپنا اسکول چلے جانا۔ تو بس اسی طریقے سے پروردگار عالم نے خلق کیا بندوں کو۔ نوح نبی اللہ آئے، آنے کے بعد تبلیغ کر رہے ہیں، نتیجے میں لوگوں نے بات نہیں مانی، غصہ آ گئے۔ 950 برس تبلیغ کرتے کرتے کوئی ایک ماننے کو نہیں تیار ہے، الٹا جو ہے مجنون کہہ رہے ہیں، لہذا عذاب نازل کر دے پروردگار۔ اب نوح نے نبی اللہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ڈاکیا ہیں، اور اب انہوں نے کہا تو بہرحال اللہ کو سننا بھی ہے، لیکن کہا ٹھیک ہے جاؤ پہلے کچھ کھجور کے درخت لگا دو۔ کھجور کے درخت لگائے انہوں نے، اور وہ درخت کو روز سینچائی کرتے تھے، روز سینچائی کرتے تھے اس درخت کو، یہاں تک کہ کھجور کا درخت بڑا ہو گیا۔ اور جب کھجور کا درخت بڑا ہو گیا اور اس میں پھل آ گئے، بہترین پھل آ گئے، کانوں کاٹ دو۔ بارلا تو نے حکم دیا تھا لگانے کے لیے، اور میں اس کو مستقل جو ہے سینچائی کر کر کے آج جب اس میں پھل آ گئے تو کہہ رہا ہے کاٹ دو۔ کہا اے نوح، ہم نے بھی بندوں کو پیدا کیا ہے، اور جب بندوں کے اصلاح کا ٹائم آیا تب تم کہہ رہے ہو عذاب نازل کر دو۔ پروردگار عالم اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے، اور نبی کی بات ہے وہ تو ہونی ہی ہے، اور نتیجے میں عذاب آیا اور دنیا کر کے آگ ہو گئی۔ لیکن اس میں بھی ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ پر ایمان ہے، اگر ہمیں اس کے رسول پر ایمان ہے، اگر ہم کو اہل بیت پر پنجتن پاک پر ایمان ہے، تو یقین جانیے کہ وہ عذاب بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی روایت کے ایک گوشے میں آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بڑھیا تھی جو آئی تھی اور کہا یا نوح کیا کر رہے ہو؟ کشتی بنا رہے ہیں، اس لیے عذاب نازل ہوگا تو اس میں جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہی بچے گا۔ تو کہا نوح پھر میں انتظار کرتی ہوں۔ وہ انتظار کرتی رہی بڑھیا۔ ایک دن نوح کہنے لگے ایسا ہے کہ جاؤ تم، جب عذاب آئے گا تو میں تمہیں بلا لوں گا، خبر کر دوں گا۔ یعنی اس کا اعتقاد پروردگار عالم پر تھا، اس کا اعتقاد نوح نبی اللہ پر تھا۔ نوح نے بھیجا، چلے گئے بڑے اطمینان کے ساتھ۔ اور اب جب عذاب آ کے اور چلا گیا، اب وہ بڑی آتی ہے، نوح آپ نے کہا تھا کہ عذاب آئے گا اور ابھی تک کوئی خبر نہیں دی اور نہ کوئی عذاب آیا۔ نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ اس نے مجھے کہا کہ بتا دینا جب عذاب آئے، اور میں بتانا بھول گیا تھا۔ کہا عذاب آیا بھی اور چلا بھی گیا، کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں نہیں پتا چلا اس بڑھیا کو؟ اس لیے کہ اس کا اعتقاد خود توحید پر تھا اور اس کے رسول پر تھا۔ لہذا اگر ہمارا اعتقاد واقعا اس توحید پر ہے اور رسول پر ہے اور اس کے اہل بیت پر ہے تو یقین جانیے کہ کوئی عذاب ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ شرط ہے واقعا توحید کو توحید کی طرح مانیں،
رسالت کو رسالت کی طرح مانیں، پھر یہ مانیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم بندے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں اور ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں یقیناً بہت سارے مراحل میں، لیکن اگر پروردگار عالم سے آپ جا کر مانگیں گے تو پروردگار معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الجمیع یغفر الذنوب جمیعا، کہ پروردگار آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے بشرط کہ آپ توبہ کریں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک آدمی اگر 70 سال زندہ رہنا چاہتا ہے اور 70 سال کا ہو گیا ہے اور اب وہ توبہ کرنے کے لیے 1 سال اس کے پاس بچے ہیں تو وہ توبہ کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ روایت کے جملے ہیں، میں نے بتایا تھا نا اس دن کہ اگر کسی کے پاس 1 سال نہیں 1 مہینہ بھی بچا ہے توبہ کرنے پروردگار معاف کر دے گا۔ 1 مہینہ نہیں 1 ہفتہ بھی بچا ہے، ساری زندگی گناہ کیا ہو، 1 ہفتہ بھی بچا ہے توبہ کرنے پروردگار معاف کر دے گا۔ یہاں تک کہ ملک الموت کے آنے سے پہلے تک توبہ کر لے تو پروردگار معاف کر دے گا۔ اب آپ پھر وہی بات تصور کر رہے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے معلوم ہونا کہ میری موت کب آنے والی ہے۔ ہمیں اپنی موت کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم 70 سال کا انتظار بیکار کر رہے ہیں، اگلے پل نہیں معلوم کہ کس کو کیا ہو جائے۔ لہذا ہم پروردگار عالم سے استغفار کرتے رہیں اور اس سے معافی طلب کرتے رہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، پھر پروردگار عالم ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد پھر پروردگار عالم ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور کچھ بات رہ گئی تھی تو بہر کی مجلس سے اس کو بھی بیان کرنا چاہتا کہ پروردگار عالم نے اس انسان کو جو خلق کیا یا اشرف المخلوقات خلق کیا ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اب یہ چاہے اپنے کو چاہے تو جانوروں سے بست کر لے اور اپنے کو چاہے تو اعلیٰ علیین کی منزل تک جا کر پہنچا دے۔ اور ہم نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ 10 چیزیں ہیں جن سے دوستی کر لیں۔ بھائی خود امام حسین علیہ السلام اس خطبے کے بعد جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ خود امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ موت کے بعد ایک صراط ہے، اس کو عبور کرنا ہے، پار کرنا ہے۔ مومن کے لیے موت ایسی ہے، خود امام حسین علیہ السلام کے لیے جملے سے بتا رہا ہوں، مومن کے لیے موت ایسی ہے کہ جیسے کسی جیل سے نکل کر باہر چلی جائے، اور غیر مومن کے لیے موت ایسی ہے جیسے محل سے نکل کر کسی جیل میں چلی جائے۔ تو بس یہ سمجھ لیجیے کہ موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، موت کو ہم اپنے قریب بلا لیں۔ موت تو آنی ہے نا، یہ تو مل کے ہی رہے گی، اس کے بغیر کسی کو بچنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ وہ 10 چیزیں میں نے بتائی تھی۔ 10 چیزوں میں سے کسی کو کچھ یاد ہے کہ کس کے لیے گفٹ تیار کر لیں؟ میں نے بتایا تھا 10 چیزیں گفٹ تیار کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اسرائیل کے لیے گفٹ تیار کریں۔ اسرائیل نہیں، اسرائیل کو تو ماننا ہے، اسرائیل عین سے اسرائیل یعنی ملک الموت کے لیے گفٹ تیار کرنا ہے، قبر کے لیے گفٹ تیار کرنا ہے۔ تو اب ملک الموت کے لیے ہم جو گفٹ تیار کرنا چاہ رہے ہیں وہ کون سا گفٹ تیار کریں؟ اب قرآن کہہ رہا ہے اگر ملک الموت کے لیے تمہیں گفٹ تیار کرنا ہے تو پھر اس کے لیے سب سے پہلے آپ ایک کام کریں کہ جو اس کو گفٹ دینا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت پر پہنچانا ہے۔ کیا کہیں؟ اس کے لیے تیار ہو جائے، وہاں پر کوئی بہکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تلقین میں دیکھتے ہیں نا کیا کہتے ہیں؟ اسمع افہم اسمع افہم اسمع افہم، پڑھتے ہیں نا؟ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ کیا سن اور سمجھ؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ جل جلالہ ربی، کہ وہ وحدہ لا شریک ہے میرا رب، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہی ہم تلقین میں پڑھتے ہیں نا۔ میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں، سوچے پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں بیٹے کو، مولانا یہ مولانا کا کام ہے، ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد
مجھے وقت کا خیال ہے، میں آپ لوگوں کا وقت زیادہ نہیں دوں، اور اس کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو قبر جانے کے لیے 3 گفٹ کو تیار کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ جن سے خصومت ہے، جن کے بارے میں ہم نے برا بھلا کہا ہے، جا کر ان سے معذرت کریں، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے استغفار کریں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کریں، ایک صفحہ کر لیا کریں، 2-4 سورے ایسی چھوٹی چھوٹی یاد کر لیا کریں، اسی کو پڑھ لیا کریں اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو، اس لیے کہ قبر میں کام آنے والی چیز ہے۔ کسی چیز کے لیے منزل چاہیے نا، تو قبر میں اگر منزل ہمیں ملنے والی ہے تو اس قرآن سے منزل ملنے والی ہے، اور کوئی دوسری کتاب سے نہیں ملنے والی ہے۔ تو الغرض کہ یہ قبر کے لیے تیار کرنا ہے، تب جا کے ہماری قبر وہاں پر منور ہوگی اور ہمارے قبر میں روشنی ہوگی۔ اور تیسری چیز ہے صدقہ، جتنا ممکن ہو سکے صدقہ دیں۔ تو امام حسین علیہ السلام جو پنجتن پاک کی آخری نشانی ہے، میں بار بار یہ پنجتن پاک کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ سب کے دماغ میں ایک بات آ جائے کہ وہی پنجتن پاک کہ جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں، ان میں سے محمد، فاطمہ، علی، حسن اور حسین، حسین آخری کڑی ہیں پنجتن پاک کی۔ اور بلکہ اگر میں آپ کے سامنے ایک جملہ اور بھی بیان کر دوں تو شاید اور قریب ہو جائے گا۔ ان پنجتن پاک کے ساتھ 12 امام بھی شامل ہیں، اس لیے کہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے اس میں لفظ بنوہا کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور بنو جو دلالت کرتا ہے وہ 3 یا اس سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے، یعنی جو چادر کے نیچے جمع ہوئے تھے بظاہر تو یہ پنجتن پاک تھے، لیکن یہ 14 معصومین اس چادر کے نیچے جمع ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور یہی مسلمان سارے مسلمان تو اچھے نہیں ہوتے نا، ہم سب مسلمان ہی تو ہیں، سارے مسلمان تو اچھے نہیں ہوتے، کچھ کو دنیا کی لالچ ہوتی ہے، کچھ کو قبر کی فکر ہوتی ہے، کچھ کو رسول کا احترام ہوتا ہے، کچھ کو رسول کا احترام نہیں ہوتا ہے۔ یہی مسلمان، کوئی اور نہیں ہے۔ یہی پنجتن کی آخری نشانی ختم کرنا، اور اس کے لیے کس طریقے سے گھیر کر حسین کو کربلا میں لائے، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام یعنی واقعاً جتنی مصیبت تصور کی جائے اتنی کم ہے۔ آدھا نے کوئی قسم نہیں چھوڑی، ہر طریقے سے اذیت دیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے یہاں 7 محرم سے کربلا میں پانی ختم ہو گیا تھا، پانی بند نہیں، پانی ختم ہو گیا تھا، اور خیام حسین میں العطش کی صدائیں بلند ہو گئی تھی۔ آج محرم کی 6 تاریخ ہے، عام طور سے ذاکرین حضرات آج کی تاریخ میں شہزادہ علی اصغر کے بس 2 جملے ان کے بارے میں، اور کہ جب کوئی بھی نہ بچا، حسین ایک ٹیلے پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو اس حسین کی مدد کو لیے آئے، کوئی ہے جو حسین کی آواز استغاثہ پر اپنی آواز کو بلند کرے۔ یہ حسین اس لیے کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی ہے جو آ جائے، بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ اگر حسین بلاتے تو ہم آ جاتے۔ ہاں کسی نے نہ سنا، بلکہ ایک مرتبہ خیام حسینی میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، حسین قریب آئے، ابھی حسین زندہ ہے، آخر یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا آقا آپ
باپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے. اجرکم علی اللہ. علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا کہ لاؤ میرے بچے کو، میں سمجھ گیا، میرے بچے کو مجھے دے دو. اب جیسے ہی کہا میرے بچے کو مجھے دے دو، ایک مرتبہ رباب لے کر اور دوسرے خیمے میں چلی گئی. جانے کے بعد تھوڑی دیر لگی. مولا حسین نے پوچھا کہاں ہو رباب؟ کہا لے کر آئی. جلدی سے لے کر آئی. اب جب لے کر آئی تو کیا دیکھا کہ آنکھوں میں کاجل لگا ہوا ہے. لیجئے آقا، یہ میرا بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے. ایک مرتبہ حسین مظلوم کہتے لاؤ، شاید فوج اشقیا ہمیں پانی نہ دے رہی ہو، اس چشمہ علی اصغر کو پلا دے. لیکن وہ تو انسان ہی نہیں تھے. اجرکم علی اللہ لے کر گئے اور جانے کے بعد آواز بلند کیا. کہا تمہاری نظر میں یہ حسین خطا کار ہے، تمہاری نظر میں یہ حسین گناہگار ہے، تو اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو 2 قطرہ 1 قطرہ پانی دے دو. اتنا کہنا تھا کہ کسی نے نہ سنا، جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا. کہا تمہیں یہ خیال ہو رہا ہو کہ شاید حسین اصغر کے بہانے سے خود پانی مانگ رہا ہو، ہمیں پانی نہ چاہیے. جلتی ہوئی زبان پر لٹا دیا. اور ایک مرتبہ جیسے ہی جلتی ہوئی زبان پر زمین پر لٹایا، ویسے ہی علی اکبر اپنے ببڑائے ہونٹوں پر زبان کو پھیرنا شروع کر دیا. فوج آدھا میں تلاطم مچ گیا. حسین نے بیٹے کو اٹھا لیا. کہا اے بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو. اب ادھر اس کے بعد دشمنوں کو موقع ملا. ایک مرتبہ ایک شقی کہتا ہے اینا ہرملا اقتا کلام الحسین. حسین ہرملا کہاں ہے جو حسین کے کلام کو قطع کر دے؟ بس ایک مرتبہ ہرملا نے 3 بار کا تیر چلے کمان میں جوڑا. 3 بال کا تیر جو گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ چشمائے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور چلانا چاہتا ہے لیکن نہیں چلا پاتا. وہ تیر گر جاتا ہے، دوسری مرتبہ پھر گر جاتا ہے، تیسری مرتبہ پھر گر جاتا ہے. کوئی بڑھ کے کہتا ہے کہ آخر اے ہرملا تجھے کیا ہو گیا؟ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرتا کہ تیری فوج میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا ہی نام لیتا، لیکن تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ایک مرتبہ ہرملا کہتا ارے میں تیر کو کیسے چلاؤں؟ جیسے ہی تیر چلانا چاہتا ہوں رسول خدا سامنے آ جاتے ہیں. ارے میرے ششماہے نے کیا بگاڑا ہے؟ اجرکم علی اللہ. جیسے ہی تیر چلانا چاہتا ہوں علی مرتضیٰ آ جاتے ہیں. ارے میرے ششماہے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ جیسے ہی تیر چلانا چاہتا ہوں فاطمہ الزہرا آ جاتی ہے. ارے میرے ششماہے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ بس ایک مرتبہ اس نے تیر کو چلے کمان میں جوڑا اور جوڑنے کے بعد اب رہا کیا. ہاں والی اصغر کے گل ہوئے مبارک کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. ایک مرتبہ علی اصغر کے خون کو چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں. آواز آتی ہے حسین خون ناحق کا 1 قطرہ بھی آیا قیامت تک آسمان سے بارش نہ ہوگی. زمین پر پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین خون ناحق کا 1 قطرہ بھی آیا تو قیامت تک زمین سے 1 دانہ نہ اگے گا. اور ایک مرتبہ مولا حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیا. اسی طریقے سے نانا رسول خدا سے ملاقات کریں گے. انکار آسمان کو ہے، راضی زمین ہے، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. ماتم حسین.